اسے کیا کہا جائے؟ آج گستاخی کرنے والے صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی کی توہین اور نبی کی اہانت کرنے والے ہمارے درمیان ہماری صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے صفوں کے اندر بھی موجود ہیں جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ گستاخی ایک قوم وہ ہے جو عداوت و نفرت کے آگ میں جھلس کر اور بغض و حسد اور کینے کے انگار اپنے سینوں میں جلا کر اپنے ہمارے نبی کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ ایک قوم وہ ہے جو نبی سے محبت کا دم بھر کے عشق اور عشق نبی کا دعویٰ کر کے ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ ان میں دونوں شریک ہیں اور یہ دونوں گستاخ ہیں، اور دونوں کا بہت ہی بھیانک اور خطرناک انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ نہ سوچو کہ کوئی بے کلمہ اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، نہیں نہیں، تم کلمہ پڑھ کر بھی اگر ہمارے نبی کی ادنا بھی توہین کرو گے، ادنا بھی گستاخی کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جاؤ گے، ایمان تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ مسلمانوں، اپنے صفوں کے اندر بھی ڈھونڈو، اپنے سینوں کے اندر بھی تلاش کرو کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ٹیررسٹ ہیں، نبی ارہابی ہیں، نبی دہشت گرد ہیں، اور نعوذ باللہ نبی شہوت پرست ہیں، یا نبی نعوذ باللہ پاگل اور مجنون تھے، وہ تو ہی ہیں گستاخ۔ لیکن گستاخ وہ بھی ہیں، نعوذ باللہ گستاخ وہ بھی ہیں جو نبی کو انسانیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی انسان نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ آپ کو اگر آپ کے باپ کو، آپ کے ماں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو یا آپ کے کسی بڑے کو کوئی یہ کہہ دے تو انسان نہیں ہے، آپ اس کا منہ نوچ لو گے؟ نوچو گے کہ نہیں نوچو گے کہ بدتمیز آدمی تو مجھے انسانیت سے خارج کر رہا ہے؟ اشرف المخلوقات رب ذوالجلال نے تو انسان کو بنایا ہے، اور میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی، میرے بہن کو تو انسان سے خارج کر رہا ہے، تو کیا میں جانور ہوں؟ کیا میں حیوان ہوں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں کان یوں نہیں پکڑتے، الٹا کان پکڑ کر کے آپ کو الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول بشر نہیں ہیں، پھر رسول کیا ہیں؟ رسول انسان سے خارج۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھو اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اسی اشرف المخلوقات میں جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف انسان ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو انسان بنایا، تمام قبائل اور تمام خاندان کو اللہ عز و جل نے دیکھا، اس میں قبیلہ قریش سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف تھا، اللہ نے ان کو اس قبیلے سے بنایا، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور قبیلوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام لے کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی مرتبت یہ ہے۔ آج ان کی توہین آج جہاں یہود و نصارہ نے کی ہے، وہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ کس طرح سے کہتے ہیں ہمارے نبی استغفر اللہ عالم الغیب والشہادہ، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے، ہمارے نبی دلوں کے بھیدوں کے اوپر واقف، ہمارے نبی ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والے۔ استغفر اللہ، ارے اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو تم نے کیا مقام و مرتبہ دیا؟ ارے نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، نبی سے تعظیم اور توقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر ان کو بٹھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ کسی نے اگر آ کے نبی کی خدمت میں یہ کہا، نبی کی خدمت میں کہا نستغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دربار میں استغاثہ کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس نبی کی پیشانیوں پہ سلوٹیں آ گئیں اور اس نے کیا کہا؟ انما لا یستغاث بی، سنو مدینے کے لوگوں، میرے صحابہ، مجھ سے مدد مت طلب کرو، میں کسی کا غوث نہیں ہوں، تمہیں غوث ماننا ہے عرش والے کو مانو، اس سے مدد طلب کرو، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اگر آ کے میرے نبی کے سامنے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس نبی کی پیشانی سکڑ گئی، ماتھے کے اوپر پسینے آ گئے، کہا اجعلتنی ندا للہ، اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ارے میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، میں اللہ کا ساجیدار نہیں، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ بھی۔ یہ تعظیم ہے، یہ حدود ہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو بیوی کے مقام پہ رکھ لیا جائے اور بیوی کو ماں کے مقام پہ رکھ لیا جائے۔ محبت کے حدود ہوتے ہیں، ماں سے محبت کے انداز کچھ الگ ہوتے ہیں، بیٹی سے محبت کا تقدس کچھ الگ ہوتا ہے، بیوی سے محبت اور پریم کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ لیکن ان بدماشوں کو دیکھو، ان
ان کچ فہموں کو اور کچ کھوپڑی والوں کو، ان مولویوں کو جو دنیا والوں کو الٹی گنگا الٹا پاٹھ پڑھاتے ہیں، الٹا سبق سکھلاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی کو بھی نعوذ باللہ عالم الغیب والشہادہ قرار دے کر کہتے ہیں یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ نبی کی توقیر ہے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ نبی کو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب والشہادہ تھے، ما کان وما یکون کا علم تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نبی 70 صحابہ اس کے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری بستی میں چند مسلمان ہوئے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ 70 قرہ حافظ قرآن، قاری قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خدمت کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ وہی قرہ مدینہ کے حدود سے جب باہر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کو قتل کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو، گردنوں کو خاک و خون میں انہیں تڑپایا گیا۔ مدینے سے باہر نبی رحمت کو خبر ملی، بلبلا اٹھے، اللہ کے نبی نے فوج بھیجی، گرفتار کرو ان مردودوں کو جنہوں نے میرے صحابہ کو قتل کیا۔ گرفتار کیے گئے، پکڑے گئے، لائے گئے۔ وہ ہستی، وہ ذات مبارکہ جو رحمت للعالمین کی سند لے کے آئی، لیکن اپنے صحابہ کی شان اور اپنے صحابہ کی گستاخی، اپنے صحابہ کی وہ اذیت تکلیفیں آپ کو برداشت نہ ہوئیں۔ آپ نے کہا ان کے الٹے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں، ان کو باندھا جائے، ان کو دھوپ کی تمازت اور شدت کے اندر چھوڑ دیا جائے، سلاخیں گرم کی جائیں۔ سلاخیں گرم کی گئی لوہے کی، اور ان سلاخوں کو ان خبیث اور ان قاتلان صحابہ کے آنکھوں میں ڈال دیا جائے۔ وہ رحمت للعالمین، اللہ اکبر، جو ایک بچے کے رونے پر اپنی نمازوں کو مختصر کر دیا کرتا تھا۔ اگر عورت کی آواز پیچھے بچے کی رونے کی آتی تو اللہ کے نبی اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے، سورتوں کو مختصر کر دیتے اور کہتے میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ نماز اللہ کی ہو اور اس میں کوئی بچہ روئے اور اس کے ماں کی نماز میں کوئی تشویش ہو۔ وہ نبی اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا رؤوف، اتنا بڑا شفیق اور مہربان، لیکن ان بدماشوں کے آنکھوں میں، ان گستاخان صحابہ کے آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈلوا کر ان کی آنکھوں میں سرخ سلاخیں ڈلوا دیں اس نبی نے۔ ذرا غور کرو، میں کہتا ہوں اور ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان مولویوں سے جو اپنی میری قوم کو اور میرے نبی کے پیاری امت کے لوگوں کو الٹا سبق پڑھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تو سب کچھ پتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو سب کچھ پتا تھا تو یہ بھی تو معلوم رہا ہوگا کہ یہ 70 صحابہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ جا کے ابھی اگلے مقام پر شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تیری گستاخی کہاں جا رہی ہے؟ نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 70 صحابہ کو قتل کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے، جانتے تھے انہیں قتل کیا جائے گا اور آپ نے بھیج دیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ارے تمہیں تو اگر یہ معلوم ہو کہ اگر راستے میں پولیس چوکی پڑ رہی ہے اور تمہارے بیٹے کے پاس اگر اقامہ نہ ہو یا تمہارے بچے کے پاس اگر کوئی شناختی کارڈ نہ ہو اور وہاں شناختی کارڈ کی تفتیش ہو، 1 دن کا جیل ہو، تو تم اپنے بچے کو نہیں بھیجو گے کہ بیٹا پولیس کی تفتیش چل رہی ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، 1 دن جیل میں چلا جائے گا، مجھے 1 دن کی بھی مفارقت گوارا نہیں ہے، تیری جدائی 1 دن کی بھی گوارا نہیں ہے۔ ذرا ان کمبختوں سے پوچھو، مولویوں سے، کہ جو نبی کے بارے میں محبت کا دم بھر کر کے اور نبی کی یوں توہین کر کے نبی کے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، نبی بیٹھ کر اپنے صحابہ کو قتل کروائیں، استغفر اللہ، یہ ہمارے نبی گوارا کر سکتے تھے؟ بولو، اگر نبی عالم الغیب تھے، اگر نبی سب کچھ جانتے تھے تو جان بوجھ کر یہ پورا نعوذ باللہ، کیا ہمارے نبی ڈرامہ باز تھے؟ استغفر اللہ، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ اور میں کہوں گستاخیوں کے یہ سلسلے اللہ کے نبی کے تعلق سے ہمارے اندرونی طور پر ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں؟ ہمارے اپنے جب کہتے ہیں ہمارا گھر کا دیا جب کمزور ہو، ہمارے گھر کے اندر جب تاریکی ہو تو ہم دوسروں کے گھر میں دیے جلائے جائیں تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہایت احمق ہے۔ ارے یہ عقیدے انہی یہود و نصارہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ عقیدے امپورٹ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ڈالے گئے ہیں تاکہ مسلمان بدعقیدگی کا شکار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تمیز ہی ختم کر دیں، تفریق ہی ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ بھی وہی ہے، نعوذ باللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ استغفر اللہ، کہ مدینے میں ایک عرب کا بغیر عین کا ایک رب ہم نے دیکھا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی گستاخیاں، اور یہی نہیں بلکہ یاروں نے تو نبی کو جہاں تک مانا، للو پنچو جمن سبراتی سارے کے سارے غیبتاں ہو گئے، سارے کے سارے ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیے،
امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے شیعہ اور رافضیوں کے غلام تھے، سارے شیعوں، نقی علی، خلاں فلاں علی، فلانے علی، سارے یہی رافضی اور شیعوں کی پیداوار۔ میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا، نعوذ باللہ کہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ کس کی؟ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں، اور یہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائز تھے، اور وہ دونوں بیویاں تھیں۔ یہ کسی بازار میں ایک دفعہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں، ایک دفعہ ان کے پیر و مرشد شیخ عبدالعزیز دباغ، اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ استغفر اللہ ہمارے دونوں گروپ کے لوگوں نے، بی گروپ والوں نے بھی اور ڈی گروپ والوں نے بھی، زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں عبدالعزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ سب سے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ دونوں آنکھیں نابینا تھیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضور یہ حدیث کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، غلط ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں، تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ تھے یہ۔ ہاں یہ ڈی گروپ والوں نے، اور بی گروپ والوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے، یہ تو ہر جگہ جناب علی جہاں بھی دیکھو لالو شاہ، کتے شاہ، توتے شاہ، فلانے شاہ، ڈھکانے شاہ، سب چل رہے ہیں، یہ تمام موجود ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت اٹھاؤ، اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں۔ ایک دفعہ عبدالعزیز محدث کبیر دباغ نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو سنو ذرا غور سے، رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ سو رہی تھی، 2 بیویاں تھی، ایک سو رہی تھی دوسرے کے پاس، میں سو رہا تھا اسی کمرے میں، ایک ہی کمرے میں۔ کہا کہ وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی یوں ہی جھوٹی آنکھ بند کر کے لیٹی تھی حضرت عبدالعزیز دباغ۔ کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں، رات کے اتنے 12-2:30 بجے تقریباً یہ کاریکرم ہوتے ہوں گے لوگوں کے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو کمرہ بند ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے دروازہ، رات چراغ بتی بھی گل ہو جاتے ہوں گے یا چلو جلتے ہوں گے، الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا احمد یہ بتلاؤ وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی تھی۔ کہا اسی پر میں بیٹھا تھا۔ یہ محدث وقت، یہ اپنے دور کا محدث جس کو خطاب ملا ہے کہ نبی کی حدیث کو اندھا، نبی کی حدیث کو بتا دیتا تھا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، جبکہ ان پڑھ تھے یہ۔ ہاں یہ بھی میں نقطہ بھول گیا، ان پڑھ تھے، ان پڑھ جانتے ہو، ایک اچھر کا نہ جاننے والا، الف کلام لٹھا لام کا الف لام کچھ بھی نہیں پتا اس کو، لیکن ان کو اتنا بڑا علم تھا۔ اب آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ اسے پوچھا جائے، اور احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شخص جو محدث ہو، نبی کی حدیث کا جاننے والا، جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگوں اگر تمہارے گھروں میں کوئی آدمی کسی کھڑکی سے جھانکے اور میری امت کا کوئی آدمی صاحب خانہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں، معاف ہے اس کی دیت۔ بتاؤ یہ محدث رات کو گھر میں کیا کر رہا تھا؟ تاک جھانک کر رہا تھا۔ اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے، اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چارپائی پہ ہے، پیر الگ چارپائی پہ ہے، ارے اتنی جدائی بھی کیوں؟ اسی رضائی میں گھسیڑ دیتے اس کو، کیا فرق پڑتا؟ ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں؟ اتحاد کامل ہونا چاہیے۔ فنا فی الشیخ ہو جاؤ، فنا فی الشیخ ہو جاؤ، من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری، تم من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو، ارے تو بھی اس کا شوہر، پیر کو بھی ڈھکے لیتے اندر، اتنی دور سے بیٹھ کے نظارے کر رہا تھا یہ اس کا پیر۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ تقریباً
60 سے لے کر 65% ہندوستان کی دھرتی پر، پاکستان کی دھرتی پر، بنگلہ دیش کی دھرتی پر اور دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، ہمیں تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یہ وہابی ہیں، یہ نیاز نہیں کرتے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں۔ ان کے مولوی اسٹیجوں سے چیختے ہیں، بولو چیختے کہ نہیں چیختے؟ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم سے سنو، ہماری بھی سنو۔ صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو؟ ارے میاں تم گستاخی کی بات کرتے ہو، ہم نبی کے تلوے میں ادنا سا کانٹا بھی چبھونا کفر سمجھتے ہیں۔ نبی کی تعظیم ہم سے پوچھو، ہم نے نبی کی تعظیم کی، ہم نے اپنے نبی کو اپنے آنکھوں میں بسایا، اپنے نبی کی سنتوں کا جھومر اپنی پیشانیوں کو بنایا، تو ہم نے نبی کے مقابلے میں کوئی بستی، مدینے کے مقابلے میں کوئی بستی بھی ہمیں نظر نہ آئی۔ مدینے سے افضل کوئی بستی نہیں، اور مدینے والے سے بہتر کوئی امام بھی ہمیں نظر۔ ہم نے امام مانا، مدینے والے کو مانا، تم نے کس کو امام مانا؟ کوفہ بصرہ، اور وہاں سے چھٹے تو ہندوستان کی دھرتی پر نہ جانے کس کس کو امام در امام، امام در امام۔ ہم نے کہا اس امام کے مقابلے میں جسے عرش والے نے امامت کبریٰ عطا فرمائی، جسے عرش والے نے شب معراج کی رات میں عرش والے نے مصلی پہ کھڑا کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا، جاؤ اس امام کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، اور تمام نبیوں کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام ولیوں کو، صحابہ کو، سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ہمارے امام کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا